بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ گریز کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور کامیاب ہونے والے کبھی گریز نہیں کرتے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر انسان کامیابی کے بالکل قریب پہنچ کر ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی تقدیر کو کوستے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت جب ہم کامیابی حاصل کرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں ہمت نہ ہاریں تو کامیابی ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کامیابی حاصل کرنے کی ایک منفرد سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویڈیو مکمل واچ کیجئے گا، یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ تو چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ ناظرین، ناکامی کی ایک وجہ انسان کی وہ عادت بھی ہے جس کی وجہ سے وہ پہلی عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے اور اس کام سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی کوششیں منقطع کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اس قسم کی غلطی کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ آر.یو. ڈاربی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ ان کے چچا کو اس زمانے میں جب سونے کی کانوں کے لیے جگہ جگہ کھدائی ہو رہی تھی، سونے کی کان تلاش کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بھی کھودو اور دولت مند ہو جاؤ کے اصول پر کام شروع کیا۔ اسے غالباً اس کا علم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی ذہن نے زمین سے زیادہ سونا اگلا ہے۔ اس نے اوروں کی طرح کدال اور بیلچہ لے کر سونے کی تلاش شروع کی۔ کام دشوار تھا لیکن اس کا ارادہ پختہ اور عزم مصمم تھا۔ ہفتوں کی سخت محنت کے بعد اسے سونے سے چمکتی ہوئی مٹی نظر آئی۔ اس کو اب بڑی بڑی مشینوں اور دیگر آلات کی ضرورت تھی کہ وہ اس زمین سے سونا نکالے۔ اس نے اس مقام کو پھر مٹی سے ڈھانپ دیا اور خاموشی سے وطن ولیمس میری لینڈ واپس آ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اور کچھ ہمسایوں کو واقعات بتلائے۔ چچا اور بھتیجے نے لوگوں کو ترغیب دے کر کہ اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ ضروری مشینری وغیرہ خرید سکیں۔ ضروری سامان اور مشینری کو سونے کی کان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ معدنی مٹی سطح زمین پر لائی جانے لگی۔ چنانچہ پہلی گاڑی کی مٹی سے اس قدر سونا نکلا کہ لوگوں نے کہا کہ کولور یارڈوں میں غالباً سب سے زیادہ قیمتی سونے کی کان یہی ہے، اور توقع کی گئی کہ اس طرح کچھ دن اور کام چلتا رہے تو منافع غیر معمولی ہوگا۔ جیسے جیسے کھدائی کا کام نیچے ہوتا گیا، امیدیں اوپر اٹھتی گئیں، لیکن یکایک یہ دیکھا گیا کہ سونے کی معدن کا نشان غائب ہو رہا ہے۔ سنہری قوس قزح کے کنارے پہنچ کر یہ لوگ رک گئے تھے۔ آگے صرف مٹی تھی جس میں سونے کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ادھر ادھر کچھ اور کھدائیاں کی گئیں لیکن سونے کا نشان تک نہ ملا۔ آخر تھک کر ان لوگوں نے سارے کاروبار کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی ساری مشینری ایک کباڑیے جس کو جنک مین بھی کہتے ہیں کو چند $100 میں فروخت کی اور گھر لوٹ آئے۔ اس کباڑیے نے عام کباڑیوں کی طرح مشینری توڑ پھوڑ کر وہاں سے منتقل نہیں کی، بلکہ اس نے غور کیا کہ ایک سونے کی کان اتنی جلدی کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک معدنی انجینئر سے مشورہ کیا۔ انجینئر نے ادھر ادھر تحقیقاتی کھدائیاں کیں اور بتلایا کہ اس کام میں ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پہلے مالکان معدنیات کی اندرونی خصوصیات سے واقف نہ تھے۔ چنانچہ اس نے حساب لگا کر بتایا کہ اس مقام سے جہاں پہلی کوششیں چھوڑی گئی ہیں 3 فٹ کے فاصلے پر پھر سونا برآمد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انجینئر کے اس مشورے پر عمل کر کے اس کباڑیے نے کروڑوں ڈالر کمائے، کیونکہ اس نے ساری امیدیں منقطع کرنے سے قبل ماہر فن کی رائے حاصل کر لی تھی۔ پہلی کوشش میں اس کام کے لیے جس قدر رقم جمع کی گئی تھی اس کا بیشتر حصہ نوجوان آر.یو. ڈاربی کی کوشش سے حاصل ہوا تھا۔ یہ رقم اس کے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں سے حاصل کی گئی تھی، اور ماہرین کی رائے حاصل کرنے کے بعد اپنی کوشش میں لگ گیا اور بے شمار دولت اکٹھی کی اور سونے کی بہت بڑی کان ان کے ہاتھ لگی۔ اس طرح
ایک دولت مند شخص جس کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے ذرائع موجود تھے کس طرح اپنے مقصد سے 3 فٹ دور رہ کر ساری چیزیں کھو دیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص نے ہمت ترک کر دی اور کامیابی اور دولت سے محروم رہا، اور ایک دوسرے شخص نے اسی شخص کے راستے پر چلتے ہوئے کس طرح کامیابی حاصل کی۔ آپ بھی مشکلات سے مت گھبرائیے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ڈٹے رہیے، کامیابی آپ کی ہمسفر ہو۔ اس موقع پر قائم چاند پوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ رانا رؤف احمد خان ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے